روس سے واپسی کے بعد افغان وزیر خارجہ ملا یعقوب مجاہد نے روس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے طالبان کا، اس کا بھی ذکر کیا ہے اور پاکستان کا بھی ذکر کیا ہے۔ پاکستان کا بطور خاص ذکر کیوں ہوا ہے، آج کی ویڈیو میں اس پہ بات کرنی ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ایک قسم کی دھمکی ہے پاکستان کو، کیونکہ اس معاہدے میں پاکستان کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ یہ معاہدہ جس کے حوالے سے ابتدائی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ دفاعی معاہدہ ہے، لیکن ملا یعقوب مجاہد کہتے ہیں کہ یہ ایک فوجی اور تکنیکی معاہدہ ہے، یہ کوئی سیکیورٹی معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ جو گولہ بارود، اسلحہ، ٹینک، جہاز، ہیلی کاپٹرز وغیرہ افغان جہاد کے زمانے میں، یعنی جب روس نے یلغار کی تھی، روس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس زمانے میں پاکستان نے بھی اس میں کردار ادا کیا تھا، اس میں امریکہ کا بھی کردار تھا۔ اس زمانے کا جو اسلحہ اور گولہ بارود رہ گیا تھا افغانستان کے اندر، اس کو مرمت کرنا، اس کو اپڈیٹ کرنا، جدید بنانا اور جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنا، یا پھر جو اشارہ دیا ہے ملا یعقوب مجاہد نے، وہ میں نے تفصیل سے اس معاہدے پہ بھی بات کرنی ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کتنا خطرہ ہے بھی یا نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ اس معاہدے پر بڑی بات ہو رہی ہے، ایک ویڈیو میں اس پہ تفصیلی کر چکا ہوں، ابتدائی جو اس حوالے سے معلومات آئی تھیں جو میڈیا میں باقاعدہ آ چکی ہیں اس حوالے سے، اور آج کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا میڈیا سے غائب کیوں ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی میڈیا میں آپ کو اس طریقے سے ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، یا اگر یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی کارکردگی ہے تو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ مین سٹریم میڈیا پہ بالکل بلیک آؤٹ ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اس سلسلے میں اگر عید کے دنوں میں آپ بات کریں تو صفائی مہم کے حوالے سے بڑی بات ہوتی رہی، پنجاب کے حوالے سے بڑا ذکر ہے میڈیا کے اندر، ستھرا پنجاب کا بڑا تذکرہ ہے میڈیا کے اندر، لیکن خیبر پختونخوا میں کیا حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں تھی، انتظامیہ کی اور متعلقہ اداروں کی کوئی کارکردگی نہیں تھی؟ اس حوالے سے جو وزیر بلدیات ہیں مینا خان آفریدی، وہ ظاہر ہے کہ بجا طور پر یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا میں اس طریقے سے ہماری کارکردگی کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ معاملہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے روس اور افغان طالبان کے بیچ میں، اب میں نے جیسے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ افغان طالبان کو کیا ضرورت تھی اس معاہدے کی اور روس کو کیا ضرورت تھی اس معاہدے کی۔ افغان طالبان کو ضرورت اس لیے ہے کہ ایک تو ان کو عالمی شناخت چاہیے، ایک واحد ملک ہے روس جس نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور افغان طالبان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، مختلف ملکوں کے ساتھ ہیں، گو کہ روس کے علاوہ کسی اور ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوا، جیسے چین کا باقاعدہ سفیر افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، افغان طالبان کا باقاعدہ سفیر جو ہے وہ بیجنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر مختلف ممالک کے جو سفارتی مشنز ہیں وہ کابل میں موجود ہیں۔ افغانستان کے طالبان کے مختلف ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات بڑھ بھی رہے ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے دن ہم کوئی نہ کوئی معاہدہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ افغان طالبان مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس معاہدے کو لے کر ایک تو میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ایک قسم کا جشن منایا جا رہا ہے، جی جناب بس پاکستان کو گھیر لیا گیا ہے، اور پاکستان کے خلاف اب ایک الائنس بن گیا ہے طالبان کا اور روس کا، اور طالبان کو اب روس کی طرف سے وہ ٹیکنالوجی ملنے والی ہے کہ جی پاکستان اب سوچ بھی نہیں سکے گا کہ دوبارہ افغانستان کے اوپر حملہ آور ہو۔ یہ جو صورتحال ہے، اور اس میں جو اشارہ ملا ہے، جب بھی جیسے ہی ملا یعقوب مجاہد اترے کابل ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان مستقبل قریب میں افغانستان پر حملہ کرنے کی دوبارہ جرت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں میں پاکستان نے حملہ کرنے کی جرت کی، آئندہ مستقبل میں پاکستان یہ جرت نہیں کرے، یہ جرت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے کوئی شکایت کی ہے تو وہ روس کے ساتھ معاہدے سے خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے چند ماہ قبل پاکستان نے افغانستان کے کسی بھی حصے پر بمباری کرنے کی جرت کی، اس لیے ہم مستقبل قریب میں انہیں ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ملا یعقوب مجاہد نے کہا۔
اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ انتہائی ایک اہم معاہدہ ہم نے کیا ہے, ہم ماسکو سے خالی ہاتھ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ سیکیورٹی معاہدہ ہے اور نہ یہ کوئی دفاعی معاہدہ ہے, یہ ایک فوجی اور تکنیکی معاہدہ ہے اور کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس روسی فوجی ساز و سامان ہے جس کی مرمت کی ضرورت ہے اور یہ معاہدے کے فریم ورک کے تحت کیا جائے گا. جیسا کہ ہمارے پاس امریکی ہتھیار ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, جہاز ہیں, دیگر ساز و سامان ہے. ہم امریکہ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاہدے کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ امریکہ کا بھی بہت سارا اسلحہ جو ہے اور بہت سارا دفاعی ساز و سامان, جنگی ساز و سامان افغانستان کے اندر موجود ہے. اب افغانستان کے اندر جو امریکی اسلحہ اور جنگی ساز و سامان موجود ہے یا نیٹو فورسز کے استعمال میں جو اسلحہ تھا وہ موجود ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک منصوبے کے تحت یہاں پہ چھوڑا گیا تھا. ورنہ امریکہ جیسا ملک اگر چاہتا تو یہ اپنا جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ واپس لے جا سکتا تھا, اور وہی اسلحہ آج پاکستان میں خیبر پختونخوا کے اندر, بلوچستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے. ایک ملیٹنٹ کی باڈی سے جب یہ اسلحہ اور یہ سامان اتارا جاتا ہے تو 26 لاکھ روپے کا سامان اتارا جاتا ہے, بندوقوں اور جدید ہتھیاروں اور نائٹ ویژن گاگلز سمیت. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی لاگت ہے. ایک بندے کے جسم کے ساتھ اگر 26 لاکھ روپے کا ساز و سامان بندھا ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کس قسم کی جنگ مسلط کی گئی ہے. سینکڑوں ہزاروں یہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں جو کارروائیاں کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ روس کے ساتھ اگر افغان طالبان نے معاہدہ کیا ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے, اور ٹھیک ہے افغانستان ایک آزاد ملک ہے, روس کی اپنی ایک آزاد پالیسی ہے, وہ کسی بھی ملک کے ساتھ, دونوں ملک جو ہیں کسی اور ملک کے ساتھ آزادانہ طور پر معاہدے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بطور خاص پاکستان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ افغانستان کو کس سے خطرات لاحق ہیں, کس سے وہ دفاع چاہتا ہے؟ ایران کے ساتھ اس